اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو، آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں دیش ودیش میں۔ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بباک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں، تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے، چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، آگے بڑھیں، ترقی کریں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر ہمارے چینل کا اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، اس اعتبار سے آپ چینل کی مالی مدد، مالی تعاون، فائنینشیل ہیلپ ضرور کیجیے۔ پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے پڑوس ملک پاکستان کے حالات کو لے کر آ رہی ہے۔ گزشتہ کل بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان میں بڑی تباہی بارش نے مچائی ہے، قیامت صغریٰ کا منظر ہے، اور جو سیاحتی علاقہ ہے خاص طور سے پاکستان کا، اس علاقے میں تو کافی تباہی مچی ہے، اور اب خبریں آ رہی کہ تقریباً 28 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے ہیں اور 48 زخمی ہوئے ہیں۔ حکام نے پیر کو یہ اطلاع دی۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے کہا کہ جون میں مانسون کی بارشوں کے آغاز کے بعد سے ملک میں شدید بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے یہ حالات ہوئے ہیں۔ اتوار کی شب ٹیم نے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پورے ملک میں بارش اور دیگر واقعات میں جان سے ہاتھ دھونے والوں میں کم از کم 11 بچے اور 3 خواتین شامل ہیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا شدید بارشوں سے سب سے زیادہ متاثر ہوا، جہاں 16 افراد کی موت ہوئی۔ حکام نے بتایا کہ مانسون کی بارشوں کے باعث سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ سے یہ حالات پیدا ہوئے ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ تقریباً 170 پل ایسے ہیں جن کو نقصان پہنچا ہے، یعنی آمد و رفت کا بہت بڑا مسئلہ آ گیا ہے، لاکھوں کی تعداد میں گھروں کو نقصان پہنچا ہے۔ اب تباہ کن سیلاب کے بعد پاکستان کو مالی مدد کی سخت ضرورت ہے۔ وزیر خارجہ بلاول نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف اور دیگر بین الاقوامی ادارے سے تباہی کی سطح اور تباہی کی شدت کو حقیقی معنوں میں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ان کو چاہیے کہ وہ پاکستان کو ایسے وقت میں مالی امداد کریں۔ اور پوپ فرانسس نے بھی باقاعدہ عالمی برادری سے پاکستان کے لیے امداد کی اپیل کی ہے۔ کیتھولک عیسائیوں کے مذہبی پیشوا نے بھی پاکستان کی مدد کی اپیل کی ہے۔ دن دوسری بڑی خبر آ رہی ہے اسرائیل اور امریکہ اور ایران کو لے کر۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل ہر طرح سے کوشش کر رہا ہے، دباؤ اور پریشر امریکہ پر بنا رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے امریکہ ایران کو اس کے ایٹمی پروگرام کی اجازت نہ دے۔ جی ہاں، اور اب خبریں آ رہی ہے کہ اسرائیلی موساد
کہ جو سربراہان لیڈرز ہیں انہوں نے امریکہ کے حکام سے، امریکہ کے ادھیکاریوں سے ملاقات کی، امریکہ کو ایران سے جوہری معاہدے کی بحالی سے روکنے کا اقدام کیا۔ موساد کے سربراہ نے ستمبر کے اوائل میں ایران جوہری معاہدے کے ممکنہ بحالی پر بات چیت کے لیے امریکہ کا دورہ وہ کریں گے ستمبر میں، اور کوشش کریں گے کہ کسی بھی طریقے سے ایران کو اس کے جوہری معاہدے کی ایگریمنٹ وہاں پر ختم کر دی جائے اور اسے بحال نہ کیا جائے۔ یعنی ایسا لگتا ہے کہ ایران کی ترقی سے اور ایران کے ایٹمی پروگرام سے سب سے زیادہ پریشان اور سب سے زیادہ جس کی پھٹی ہوئی ہے وہ ہے اسرائیل۔ آئینہ اس وقت ایک بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے، لیبیا سے بڑی دردناک خبر آ رہی ہے۔ لیبیا میں حریف گروپوں میں جھڑپ ہوئی اور وہ جھڑپیں اتنی خطرناک ہوئی کہ تقریباً 32 لوگوں کے ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی ہے۔ لیبیا کی راجدھانی تریپولی میں حریف حکومتوں کے بیچ درمیان جھڑپوں میں کم از کم 32 لوگ مارے گئے ہیں، اور ہلاکت کے بعد پروازیں دوبارہ شروع ہو گئی، دکانیں دوبارہ کھل گئی۔ ڈان اخبار میں شائع ہونے والی AFP کے رپورٹ کے مطابق مسلح گروپوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا، دونوں طرف سے گولیاں چلی اور کئی اسپتالوں کو بھی نقصان پہنچا، عمارتوں کو آگ لگا دی گئی۔ جمعہ کی شام سے شروع ہونے والی یہ لڑائی لیبیا کی راجدھانی میں 2020 کی جنگ بندی کے بعد کی سب سے بدترین لڑائی تھی۔ تاہم ہفتے کی شام تک ایک محتاط سکون قائم ہو گیا، اور وزارت صحت نے اتوار کی صبح کہا کہ جھڑپوں کے دوران اتنے لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ آئینہ اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے ارجنٹینیا سے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ ارجنٹینیا کی نائب صدر وائس پریزیڈنٹ کو بدعنوانی کرپشن کے الزام میں وہاں کی مقامی عدالت نے 12 سال کی سزا سنائی۔ جیسے ہی سزا کا معاملہ سامنے آیا تو ان کے حامی، ان کے سمرتھک ان کے گھر کے باہر جمع ہو کر احتجاج کرنے لگے۔ ان احتجاجیوں کو منتشر کرنے کے لیے، روکنے کے لیے باقاعدہ حکومت کے نمائندوں نے بھرپور کوشش کی۔ مظاہرین کی رکاوٹیں ہٹانے کی کوشش کے دوران پولیس کی جانب اور مظاہرین کے درمیان تھوڑی سی جھڑپ بھی ہوئی ہے۔ خیر، میں آپ کو بتاؤں کہ ارجنٹینیا کی نائب صدر ہے جنہیں کرپشن کے الزام میں 12 سال کی سزا سنائی گئی۔ تو لوگ اس پر کمنٹ یہ بھی کر رہے ہیں کہ کچھ ملک ایسے ہیں کہ باقاعدہ نائب صدر کرپشن کے معاملے میں جیل کے سلاخوں میں ٹھونس دیا جاتا ہے، مگر کچھ ملک ایسے ہیں کہ جہاں پر کتنا بھی کرپشن کرو آپ کے مقام اور بڑھتے جاتے ہیں۔ ریپسٹوں کو بھی آزاد کیا جاتا ہے، قاتلوں کو بھی آزاد کیا جاتا ہے، اور یہی چیز ہوتی ہے جو دھیرے دھیرے اس ملک کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ ایادن آخری بڑی خبر اس وقت پڑوسی ملک افغانستان کی راجدھانی کابل سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت افغانستان میں پوری طریقے سے طالبان کی حکومت ہے، اور طالبان کی حکومت کے تعلق سے آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ دنیا کی سپر پاور طاقتیں، بڑی بڑی طاقتیں امریکہ سے ٹکرا نہیں پائی، لیکن وہی امریکہ 20 سال تک افغانستان کے طالبان سے لڑتا رہا، اور طالبان جو سوکھی روٹی بھی کھانے کو جنہیں نہیں ملتی تھی، انہوں نے دنیا کی سپر پاور طاقت کو 20 سال کے اندر اکھاڑ کر پھینک دیا۔ دنیا کی سپر پاور طاقت کو بھاگنے پر، دم دبا کر بھاگنے پر مجبور کیا۔ اب وہی طالبان کو لے کر لگاتار خبریں آ رہی ہے، اور اس وقت بڑی خبر آ رہی کہ ابھی کابل پر جو ڈرون حملہ کیا گیا تھا، اس ڈرون حملے کو لے کر سیدھا ملا یعقوب طالبان لیڈر نے کہا ہے کہ کابل ڈرون حملے میں پاکستان کا ہاتھ ہے، اور پاکستان نے اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کا پورا موقع امریکہ کو دیا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ پاکستان نے امریکی ڈرونز کو فضائی حدود کے استعمال کی اجازت دی ہے۔ ملا یعقوب طالبان لیڈر کا سیدھا الزام ہے۔ اب لگتا ہے کہ اس کے بعد کہیں نہ کہیں طالبان افغانستان اور پاکستان کے تعلقات میں بھی کھٹاس آ سکتی ہے، لیکن اتنا تو طے ہے کہ سوکھی روٹی کھانے والے اور پہاڑوں میں زندگی گزارنے والے، جن کے پاس صحیح طور سے نہ روٹیاں ہیں تو ہتھیار کہاں سے ہوگے، لیکن ایمانی جذبہ تھا جو دنیا کی سپر پاور طاقت کو نکلنے اور دم دبا کر بھاگنے پر مجبور کر گیا۔ داد، کھاج، کھجلی کا جڑ سے علاج ڈاکٹر شیخ ناظم سے کانٹیکٹ کیجیے 8983
3547069 پر۔ جوڑوں کا درد، پائلز، بواسیر، ایسیڈیٹی، وزن کا کم کرنا، گردوں اور مثانوں کی پتھری، گپت روگ، بالوں کا جھڑنا اور سفید ہونا، ان تمام بیماریوں کے علاج کے لیے ہندوستان آیورویدک سینٹر جلگاؤں۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس۔ کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک استھائی علاج ثابت ہو چکا ہے۔ لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں۔ جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے، آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے۔ ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں۔ ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن ایک ایسا ادارہ ہے جو پچھلے 20 سالوں سے جموں اور کشمیر میں کام کر رہا ہے۔ یتیموں، محتاجوں، غریبوں کو مالی مدد کے ساتھ ساتھ ان کو ٹریننگز بھی کرا رہا ہے تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو۔ ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن کا آرفنیج اسکل ڈیولپمنٹ کم انٹرپرینیورشپ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ پروجیکٹ ہے، جس کا لاگت کا تخمینہ 7 کروڑ ہے۔ اس لیے جو بھی لوگ مدد کے قابل ہو ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ ہمارے اکاؤنٹس میں تعاون کر سکتے ہیں۔ انڈیا کے لوگ ہمارے لوکل اکاؤنٹ میں اور انڈیا کے باہر کے لوگ ہمارے FCRA اکاؤنٹ میں اچھے کام کے لیے تعاون کریں، کیونکہ کشمیر میں پچھلے کچھ سالوں سے حالات صحیح نہیں تھے، جس کی وجہ سے یتیموں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو اور عزت کی زندگی گزاریں، یہی ہماری کوشش ہے۔